تاریخ کے موجوں میں پوشیدہ موتی، صاحب ایمان و صاحب قوت، فاتح قدس، تین کی شان اور غیرت کا علم، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس کا نام اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا، جو تاریخ کی ابرو و حکمران قوم کا برم تھا۔ وہ عظیم شخصیت جس کا نام سنتے ہی مغربی دنیا کانپ اٹھتی تھی، جس کی تلوار ساری عمر خدا کی راہ میں بے نیام رہی، جس نے اسلام کی حمایت میں تنہا متحدہ عیسائی دنیا کا مقابلہ کیا اور مرتے دم تک مقابلے میں اسلام کے علم کو بلند رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا مقصد شام سے دشمنان دین کو نکالنا تھا، لیکن بعض اندرونی مصالح سے فرنگی فرمان رواؤں سے وقتی مصالحت ہو گئی تھی، لیکن ریجینالڈ برابر اپنے معاملے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ مسلمان تاجروں کے قافلوں کو لوٹنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ 1186 عیسوی میں مسلمان تاجروں کے ایک قافلہ کو لوٹ کر اہل قافلہ کو گرفتار کر لیا۔ جب ان لوگوں نے ان سے رہائی کا مطالبہ کیا تو اس نے مذاق کے لہجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ وہ آ کر چھڑا لیں۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو ریجینالڈ کی اس گستاخانہ گفتگو کی خبر ملی تو اس نے قسم کھا کر کہا، اس صلح شکن کافر کو خدا نے چاہا تو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ صلیبی لڑائیوں کے سلسلے میں ایک موقع پر فرنگیوں کو شکست ہو گئی۔ فرنگی شہنشاہ و شہزادے قید ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، لیکن پول کے بیان کے مطابق اس جنگ میں گائی پاٹلیون اور ریجینالڈ بھی گرفتار تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی کو تو اپنے پہلو میں جگہ دی اور باقی امراء کو حسب مراتب بٹھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر ریجینالڈ کو اپنی بدعمالیاں یاد آ گئی اور ساتھ ہی ساتھ سلطان کی قسم بھی یاد آ گئی، جس نے ریجینالڈ کا خون خشک کر دیا۔ گائی کی دلی تمنا تھی کہ سلطان ریجینالڈ کو معاف کر دے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے گائی کو اس کی تمام بدعمالیاں ایک ایک کر کے گنوائے اور یہ بھی کہا کہ اس وقت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہتا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں سے ریجینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ گائی ریجینالڈ کا یہ انجام دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین نے ان کو اطمینان دلایا کہ ہم مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرتے رہے۔ ریجینالڈ کو تو صرف اس کی حد سے بڑی ہوئی بدعمالیوں کے نتیجے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی پاداش میں قتل کیا گیا۔